بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 117 یعنی پیج 117، معارف القرآن جلد اول، اور آج کا ہیڈنگ ہے کفر کی تعریف۔ مین چل رہے ہیں، ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے اس کا نام ہے معارف و مسائل۔ خلاصہ مضمون میں ربط ہم بیان کر چکے ہیں، آج اس کا دوسری شے سرخی ہے کفر کی تعریف، وہ انشاءاللہ آج کا جو دوسرا ویلاگ ہے اس میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ معارف القرآن نام ہے اس کا، قرآن کی یہ تفسیر ہے، اور اس کا کچھ سبجیکٹ یوں ہے کہ اس جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت بقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ 3 تک، رکوع 8 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس کے رائٹر ہیں اس کتاب کے، اس تفسیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کفر کی تعریف۔ کفر کے لفظی معنی ہیں چھپانے کے، یعنی کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول اکرم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ ہمارا اس کی نیکسٹ شے سرخی ہے انذار۔ انذار، انذار کے معنی۔ لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ازراہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مسئلہ مبلغ کے لیے ضروری ہے، مسئلہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیرخواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجراہی کی بنا پر کسی حق بات کو ماننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کی کوشش ہے، جو آپ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان میں حق قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کی بجائے پردہ ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب بھی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پر پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے گناہوں کی دنیوی سزا اور سلب توفیق۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے جو پیش کر چکے ہیں وہ معارف المسائل کے
کچھ سب پہلے سب ویلاگ میں تھا خلاصہ مضمون میں ربط، دوسرے میں تھا آخری آیت اور کفر کی تعریف جو ختم ہو چکی. اب انشاءاللہ تیسرا ویلاگ ہمارا ہوگا گناہوں کی دنوی سزا اور سلب توفیق. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.